سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قُلْ إِن كَانَتْ، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے، لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، صرف تمہارے لیے سوائے دوسرے لوگوں کے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم مرنے کی آرزو کرو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچ کہتے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تو دیکھے گا ان کو، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندہ رہنے پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر،
کہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 برس، وما ہوا اور نہیں ہے یہ، بمزحزحہ اس کو بچانے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اس قدر کی اس کو عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قل من کان کہہ دیں کہ جو ہو عدوا لجبریل دشمن جبریل کا، فإنہ سو اس نے تو نزلہ اتارا ہی یہ کلام، علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس کلام کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور راہ دکھاتا ہے، وبشریٰ اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو، من کان جو کوئی ہو عدوا للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے ان کافروں کا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقیناً ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیات آیتیں، بینات روشن، وما یکفر بہا اور انکار نہ کریں گے ان کا، الا الفاسقون مگر جو نافرمان ہیں، اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا جب بھی وہ عہد کریں گے، عہداً کوئی اقرار، نبذہ تو پھینک دے گی اس کو، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون یقین نہیں کرتے۔ ان آیات کریمہ میں تین آیات 94، 95 اور 96 ان میں مباہلہ کی دعوت ہے۔ مباہلہ کیا معنی کیا ہے؟ دو فریق کسی معاملے میں متنازع ہوں اور ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھے اور دوسرے کی بات کو بالکل نہ مانے، تو پھر وہ مباہلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، جو حق والا ہے اس کو بچا لے، جو باطل پر ہے اس کو ہلاک کر دے۔ یہ معنی ہے مباہلہ کا۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کی وہ کارستانیاں سب آپ کے علم میں آ چکی ہیں، اور مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر
ان کے یہ نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک مقام میں آگے آئے گا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا اور نصارا، جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہے۔ عیسائی کہتے جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہے۔ کبھی کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں اول تو دوزخ میں جانا ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے اور خدا کے پیارے ہیں۔ اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں وہ کرتے جس کو قرآن کریم مختلف مقامات میں ذکر کرتا ہے، اور اپنے آپ کو باطل موقف پر ہوتے ہوئے بھی حق کہتے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت اور اسلام کی دشمنی اور عداوت کے اندر ہر وقت کمر بستہ رہتے۔ تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا، قل ان کانت، میرے نبی ان کو کہہ دیں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، یعنی تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے، تم ہی جنتی ہو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، صرف تمہارے لیے، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، تمہارے خیال کے مطابق کسی نے جنت میں نہیں جانا، صرف تم نے جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتمنوا الموت، پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا کے جھمیلوں میں کیوں پڑے ہیں؟ فوراً مرنے کی آرزو کرو، مر کر سیدھے جنت میں جاؤ، وہاں کی بہاریں دیکھو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو۔ لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ صرف زبانی باتیں ہیں، ان کو اپنے کرتوت معلوم تھے کہ ہم کیا کیا کر چکے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بغاوت اور نافرمانی، اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حکم عدولی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّاهُ، ہرگز وہ آرزو نہ کریں گے موت کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ پہلے، یعنی وہ جو گناہ کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، اور اگر مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اس واسطے موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ خالصتاً موت کی تمنا وہ کر سکتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے کبھی خدا کی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کی، اللہ کے کسی پیغام کو نہیں جھٹلایا۔ لیکن یہ تو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کر چکے، اللہ کے احکام کو جھٹلا چکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل ان کی دشمنی اور عداوت رہی۔ تو یہ کب آرزو کریں گے موت کی؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم پر موت آ گئی تو پھر ہمیں کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو ان کے ہاتھ پہلے گناہ کر چکے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اس واسطے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میں نے بار بار آپ حضرات کی خدمت عرض کیا کہ دنیا کی قوموں میں یہود سے بدتر کوئی بھی نہیں، سب سے بڑے اسلام کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمان کے دشمن دنیا میں یہودی ہیں، تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا مسلمان کا سب سے بڑا نمبر 1 دشمن یہودی ہے، پھر دوسرے نمبر پر مشرک ہے، یعنی بت پرست آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان کا ہندو بنیا دشمن ہے آپ کا، لیکن تقابل اگر آپ کریں گے یہودی کے ساتھ، یہودی پہلے نمبر کا دشمن ہے۔ اب یہ ہماری اپنی سوچ نہیں، اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے۔ قاری صاحب کہاں ہے آیت یہودیوں کے بارے میں؟ یہ 6واں پارہ آخر پہ دیکھیں آپ۔
یہ چھٹے پارے کے صفحہ 156 کے آخری 4 آیتیں دیکھیں. آیت نمبر 82 ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودی. پھر فرمایا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کو، یعنی مشرک دوسرے نمبر پر. آپ کا پڑوسی ہی ملک جو آپ کا دشمن ہے، دشمنیاں سیاسی بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی دشمنی جو ہے عقیدے کی ہے. ہندوستان کا ہندو وہ مشرک ہے، بت پرست ہے، اور اپنی اس بت پرستی اور شرکی عقیدے کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودی ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. پھر دیکھیے اللہ کا نظام، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ محبت میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے، مسلمانوں کا محبت کرنے والے کون؟ قالوا، وہ جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں. مسلمانوں کے دوستوں میں عیسائیوں کو زیادہ دوست قرار دیا گیا ہے. گو کہ موجودہ وقت کے اندر عیسائی وہ عیسائی نہیں ہے جو تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، عیسائی مسلمان کا دشمن مخالف ہونے کے باوجود ویسا دشمن نہیں ہے جیسے یہودی ہے، ویسا دشمن نہیں ہے جیسا ہندو ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر لاکھوں عیسائی رہتے ہیں، کروڑوں بلکہ، اور بے شمار ملکوں کے اندر مسلم دنیا کے اندر عیسائی رہتے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں. اگر ان کی دشمنی اور عداوت وہ ہوتی جو یہودیوں کی ہے، ہرگز ایک آدمی میں نہ رہ سکتا. اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان کر دی ہے. ذالک بأنہم منہم قسیسین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عیسائیوں کے اندر بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں، ورہبانا، ان کے عالم ہیں، پادری ہیں، وانہم لا یستکبرون، یہ تکبر نہیں کرتے. یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. غیر مسلم دنیا کے اندر قرآن کریم کے فیصلے مطابق کہ مسلمان کے قریب ہے تو وہ عیسائی ہے، اور مسلمان سے سب سے زیادہ دور ہے تو وہ یہودی ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر مشرک ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرک کسی آسمانی شریعت کو نہیں مانتا، وہ بت پرست ہے، اور یہودی آسمانی شریعت کا ماننے والے ہیں، اہل کتاب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے عقائد بالکل مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، بہت سارے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں اتنا کینہ اور دشمنی ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے بڑا مسلمان کا دشمن یہودی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے ماحول کے اندر کچھ یہودی جو بستے تھے، بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو جلا وطن کیا گیا. یہ اتنی کینہ پرور، اتنے بدبخت قوم ہے کہ اس کی کوئی مثال قرآن کریم کے فیصلے برحق ہیں، اللہ کا کلام برحق ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھی نہیں. ہم جتنی بھی باتیں کریں ان میں وہ وزن ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، یہ اللہ کی مہربانی سے قرآن کی تعلیم سے برکت سے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہودی مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن. ہر وقت اس فکر سے اپنے دل دماغ کو آزاد نہ کریں کہ ہم ملک کے اندر رہیں یا ملک سے باہر جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، یا ہماری اولادیں ہیں، یہ ہمارے عزیز اقارب، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجیے گا اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ یاد رکھیں، یوں تو غیر مسلم سارے ہی اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہودی نمبر 1 دشمن ہے اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق.
دنیا کی قلیل ترین قوم ہے لیکن مسلمانوں سے نہیں ملتی جلتی، سازش کرنے میں ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ دیکھیں گے ان کو سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ مشرک بھی چاہتا ہے کہ میں لمبا عرصہ رہوں، لیکن یہودی مشرک سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ مشرک کو اس بات کا اس کا ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کی یہی دنیا کی زندگی، اس کو مرنے کے بعد، لیکن یہودی کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس واسطے مشرکوں کے مقابلے میں یہ زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچ ہے۔ یود، چاہتا ہے، احدم، ہر ایک ان میں سے، لو یعمر، کہ اس کو عمر مل جائے، وہ عمر پائے، الف سنۃ، 1000 برس۔ ہر یہودی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 1000 برس زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، فرض کرو 1000 برس بھی مل گئی زندگی، تو کیا مرنے کے بعد 1000 سال کے بعد جب مریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ کی پکڑ تو پھر بھی آئے گی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور اتنا عرصہ ان کا جینا بھی عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتا، ان یعمر، کہ اس قدر جینا۔ واللہ بصیر بما یعملون، پر اللہ دیکھتا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے اور باطن بھی اللہ کے سامنے۔ یہ ایک یہودیوں کا ایک شبہ تھا، اس کا جواب ہے اگلی آیت کے اندر، قل من کان عدوا لجبریل، کہنے لگے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نہیں مانتے، نہ ان پر نازل ہونے قرآن کو مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں اس کو لانے والے جبریل ہے اور وہ ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم پر جتنے بھی عذاب آتے رہے، ہماری قوموں پر جتنے عذاب آتے رہے، وہ جبریل لانے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فارسی کا ایک محاورہ، خوہ بدرا بہانا بسیار، دل نہ مانے دل بے ایمان تھا حجتاں دے ڈھیر، ماننے کو دل نہیں کہتا تھا، 1000 بہانے، ہم نہیں مانتے اس واسطے کہ قرآن کو لانے والا جبریل ہے۔ بس جبریل از خود لایا ہے، وہ تو خدا کے حکم کا پابند ہے۔ تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیں کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا، فإنہ، حالانکہ اس جبریل نے نزلہ، اتارا اس قرآن کو، علی قلبک، میرے پیغمبر آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں فرشتہ کبھی بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا کام، قرآن کریم میں آگے آئے گا ایک جگہ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ملتا ہے ان کو۔ ملائکہ کرام ان کی تخلیق اللہ نے نور سے کی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ انسان خاکی ہے، جنات ناری ہیں، آگ سے بنے ہیں، اور ملائکہ کرام نوری ہیں، اور ان کی سرشت میں، ان کی فطرت کے اندر فرمانبرداری ہے، نافرمانی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا ان کو حکم ملتا ہے۔ جنات میں شر غالب ہے، ملائکہ کرام میں خیر ہی خیر ہے، اور انسانوں میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پھر ان دو مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب خاصیتیں دی ہیں، ایک جنات کو اور دوسرے فرشتوں کو۔ ہم تعلیمی زمانے کے اندر، مدرسوں کے اندر جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ چیز کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مثلا جنات کے بارے میں، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ ایک ایسا جسم ہے جو آگ سے بنایا گیا ہے اور ہر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو گویا کہ اختیار دے رکھے کہ تو چاہے جن بن، چاہے وہ انسان بن، چاہے جانور بن، چاہے سانپ بن، چاہے درخت بن، چاہے پانی بن، ان کو ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی، اور ایسا کرتے ہیں یہ۔ اور ملائکہ کرام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جسم نورانی، یہ ایسا جسم ہے نور سے بنا گیا ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، یہ بھی ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ملائکہ کرام انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، جنات کی شکل میں، درختوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، پانی کی شکل میں بھی آتے ہیں، کسی پرندے کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اب یہاں میں اور آپ بیٹھے، ہم چند انسان ہیں، یہاں ملائکہ کرام
ہموار ہوں گے. اگر ہمیں نظر آ جائیں فرشتے تو ہم شاید قدم بھی صحیح طریقے اٹھا کر نہ چل سکیں. میں کچھ جو بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں, یہی ریکارڈ کر کے آگے لے جائیں گے. لیکن ان کی ڈیوٹی کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, نافرمانی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو شخص جبریل امین کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ, جبریل امین نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے, اپنی مرضی سے تو آئے نہیں. مصدقاً, پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو اس کے اندر اوٹ پٹانگ کوئی چیز ہے. مصدقاً, یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کلام کی بین یدیہ, جو اس سے پہلے, یعنی اس سے پہلے جو انجیل نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن, اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے, اس سے پہلے جو زبور نازل ہوئی اس کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے. وہدن, اور یہ راہ دکھاتا ہے, ہدایت ہے. وہ بشرا, اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. یہ خوشخبری سناتا ہے کہ جو ایمان لایا, اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا, یقیناً اللہ کے ہاں اس کے بڑے درجات ملیں گے. پھر فرمایا من کان عدوا للہ, جو شخص اللہ کا دشمن ہے, وہ ملائکۃ, اس کے فرشتوں کا دشمن ہے, وہ رسول, اس کے رسولوں کا دشمن ہے, وہ جبریل, اور خاص طور پر جبریل کا دشمن ہے, وہ میکال اور میکائیل کا دشمن ہے, فإن اللہ عدو للکافرین, تو پھر اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں سوائے بدنصیبی اور بدبختی کے, اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی بہانہ. شروع سے جب ہم نے یہ سورت شروع کی ہے تب سے میں ایک چیز آپ کو بار بار نشاندہی کر رہا ہوں. یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر اور مسائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ, دوسرا پارہ شروع ہوگا, لیکن سب سے زیادہ تذکرہ یہودیوں کا ہے. یہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس کو بالکل بے نقاب کیا قرآن کریم میں کہ کسی بھی پہلو سے کوئی مسلمان اسے دھوکہ نہ کھائے. اس کی ہر صفت, ہر خصلت قرآن کریم نے بیان کی ہے. اس کے آئینے میں جو قرآن کریم دیکھے, اس کی روشنی میں ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے دوسرے کے بارے میں کہ یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے, یا مسلمان ہے. آپ کے اس ملک کے اندر اس وقت بہت سے لوگ ایسے کردار کے ہیں, کہتے ہیں مسلمان ہے اپنے آپ کو, لیکن مسلمان نہیں ہے وہ. عیسائی شاید اپنے آپ کو چھپاتا نہیں, یہودی چھپاتا ہے. یہودی ایجنٹ اقتدار کی کرسیوں پر پہنچے ہیں, شاید بیٹھے ہیں, یا ان کے عزائم ہیں اس ملک کو پوری طرح اپنی مٹھی میں لینے کے. فیصلہ تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مرضی کیا ہے, آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن یہودی پوری طرح مکمل طور پر اس ملک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے مستعد ہے. اور اپنے نمائندے اس نے مختلف شکلوں کے اندر بھیجے ہیں, اور وہ کام کرتے رہے ہیں. اور مسلمانی کا نقاب اپنے اوپر ڈال کر, محب وطن ہونے کا نقاب اپنے اوپر ڈال کر جو ہے اس ملک میں کام کر رہے ہیں, لیکن اندر سے ہوئی. اب یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. جو لوگ بیرونی دنیا میں رہتے ہیں, جو سفارتکار رہے ہیں, جو مسلمان ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے, کون کیا کام کر رہا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اقتدار کے مزے یہاں لیتے ہیں, دولت یہاں سے اکٹھی کرتے ہیں, اور پھر باہر جا کر عیش اڑاتے ہیں, اور ان کے پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں. اگر محب وطن ہوں, اس ملک کے اندر وہ رہیں, جو اس ملک کے اندر نہیں رہتے, اس کے مطلب محب وطن نہیں ہے. اس نقطہ نظر کو پیش نظر ہم رکھیں تو پھر محب وطن اور غیر محب وطن کا پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم میں سے کون ہے جو یہودیوں کا اعلی کار ہے, اور کون ہے جو خالص مسلمان ہے. خالص مسلمان رہے ہیں اس ملک کے اندر, ہیں اب بھی, پہلے بھی رہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ یہودی اہل کار بھی رہے ہیں اور شاید آنے والے زمانے میں بھی رہیں. اس واسطے ہر مسلمان کو گوش بر آواز رہنا چاہیے, اللہ سے دعائیں بھی مانگے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما,
اس کے نظریے کی جو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، یا اللہ اس نظریے کی حفاظت فرما، یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے املاک کی حفاظت فرما، اور دشمن جس پہلو سے جہاں سے بھی وار کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے رہنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اللہ اس کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر واضح واضح آیتیں نازل کی ہیں، بالکل روشن آیتیں ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، اور یہ وہ نافرمان وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، عہداً کوئی وعدہ، نبذہ فریق منہم، تو پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، یعنی یہ ایسے غدار قسم کے لوگ ہیں کہ ایک طرف سے وعدے کرتے ہیں دوسرے سے پھر جاتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے یقین نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ آگے بھی دیکھیں گے آپ، جس قدر بے نقاب یہودی کو کیا گیا ہے، اس کی اور مثال میں ایک طالب علم ہوں اور قرآن کریم کو پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے الحمدللہ العظیم، اور اسی مسجد کے اندر 2 دفعہ پورا قرآن کریم کا درس ہوا ہے، پورا، ایک دفعہ 14 سال میں، ایک دفعہ 11 سال کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جب تعلیمی زمانے میں پڑھتے رہے تب بھی، اور جب تدریس کیے تھے تب بھی، یہودی سے بڑا فتنہ، یہودی سے بڑا فسادی، یہودی سے بڑا اسلام اور مسلمان کا دشمن، پیغمبر اسلام کا دشمن کوئی بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔